الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم محترم سامعین ذوی الاحترام و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ سے مختصر ایک پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج جس موضوع کے ساتھ، جس عنوان کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں، ہمارا آج کا عنوان اور آج کا موضوع وہ سود کی حرمت کے بارے میں ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور خالق کائنات نے انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے ہادیان کا انتظام فرمایا، اور خالق کائنات نے انبیاء و رسل کا سلسلہ رکھا تاکہ انسان صراط مستقیم پر قائم رہے، انسان اطاعت پروردگار کی طرف آئے اور حق کے بندگی ادا کرے۔ حق کے بندگی یہی ہے کہ خالق کائنات نے جو نظام دیا ہے، جو خالق کی طرف سے ضابطۂ حیات ہے، حق کے بندگی یہی ہے کہ انسان ان قوانین کے مطابق زندگی کو گزارے اور ان ضابطۂ حیات کے مطابق اپنی زندگی کو رواں دواں رکھے، جس کا تقاضا خالق کائنات کے نمائندگان نے کیا، اور انبیاء اور رسل کے ذریعے سے خالق کائنات نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے جو پیغام پہنچایا، تاکہ حضرت انسان اپنی رہنمائی کرے اور ہدایت کے راستے طے کرے اور ترقی کی منازل طے کرے۔ اس ضابطہ حیات کو
یا یوں دوسرے لفظوں میں عرض کروں کہ اس طرز حیات زندگی کو اپنانے کے لیے خالق کائنات نے جس دین کا انتخاب فرمایا وہ دین اسلام ہے، اور خالق کائنات نے اسی ضابطۂ حیات کے بارے میں، اسی طرز زندگی کو اپنانے کے لیے انسان کو ہدایت کی، اور خالق کائنات نے اسی طرز زندگی کو، اسی کو اپنا پسندیدہ ترین دین قرار دیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس آیت کے ذریعے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ خالق کائنات کے نزدیک پسندیدہ ضابطۂ حیات، پسندیدہ جو دستور ہے، جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور ہم چونکہ حق عبدیت کے اندر ہیں، اور تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی تعلیمات دین پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو تعلیمات دین، تعلیمات قرآن، تعلیمات محمد و آل محمد کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی بندہ طرز زندگی کو اپناتا ہے اس ضابطۂ حیات سے ہٹ کر، اس دین اسلام سے ہٹ کر، تو اس کے بارے میں بھی خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی بندہ دین اسلام سے ہٹ کر، اس ضابطۂ حیات سے ہٹ کر اگر کسی اور ضابطے کی طرف جائے گا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو یہ چیز ہرگز اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ہماری رہنمائی کے لیے، حق عبدیت ادا کرنے کے لیے ہمیں دین اسلام پر کاربند رہنے کی ضرورت ہے، تعلیم قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خالق کائنات نے ہمارے ذمہ کچھ تکلیفیں ہیں، اس کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے کچھ فرائض ہیں، اور ان فرائض کو ادا کرنا، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہمارا فرض ہے، اور اسی میں ہی ہماری نجات ہے۔ اگر ہم اپنے فرائض سے غافل ہوں گے، اطاعت پروردگار میں نہیں آئیں گے، تو ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ نجات کے لیے، کامیابی کے لیے دین فطرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی تعلیمات کے نتیجے میں ہم ایک کامیاب اور بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم دین کے احکامات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، جو مقام اطاعت ہیں ان کے مطابق ہم زندگی کو گزاریں، جو معصیت پروردگار ہے، جو گناہ ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے بچیں۔ عزیزان محترم، سامعین و ناظرین، اگر انسان گمراہی کی جانب جائے گا
تو اس کا انجام بہت برا ہے۔ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ ہر لمحے ہمیں اپنی زندگی کے لمحات کو اطاعت پروردگار کے مطابق ہمیں گزارنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں۔ حق یہ ہے ایک عبد کا کہ وہ اپنے مولا کے دربار میں، اپنے خالق اور مالک کے دربار میں وہ سر تسلیمیں خم کرے۔ تو دین اسلام دین فطرت ہے، انہی کی تعلیمات کے مطابق ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ جو بھی گناہ ہیں، حسد کی صورت میں ہیں، غیبت کی صورت میں ہیں، یا دیگر بھی جتنے گناہ ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا گناہ جس کی طرف خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور روایات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں اس کی حرمت، اس کی مذمت کی طرف اشارہ ہوا۔ سامعین محترم، سود ایک ایسی لعنت ہے جس نے نظام کو، اقتصادی نظام کو تباہ کر کے رکھا ہے، اور معاشرے کے اندر بہت سارے فساد، فتنہ اور ان چیزوں میں جو دیگر گناہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا سبب ہے وہ سود کا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی آیات ہیں جن میں سود کی حرمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے خالق کائنات نے، اور ہمارے لیے چونکہ قرآن رہنما ہے اور تعلیمات محمد و آل محمد ہمارے لیے، قرآن کے ساتھ ساتھ تعلیمات محمد و آل محمد ہمارے لیے باعث ذریعہ نجات ہیں، تو آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم کوشش کر لیں گے کہ ہم سود کی کچھ صورتوں کو، سود کے حوالے سے کچھ گفتگو ہم کر سکیں۔ تو جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کے اندر بھی خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے صاحبان ایمان تم سود مت کھاؤ، سود کو دگنا اور چگنا کر کے مت کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی الہی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو انسان کی کامیابی، مومنین کی کامیابی، صاحبان ایمان کی کامیابی کی طرف خالق کائنات نے یہ جو اشارہ فرمایا ہے، اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ ہمیں سود سے بچنا چاہیے، اور یہ جو لعنت ہے ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، اس نظام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر خالق کائنات نے سود کی حرمت کی طرف اور اس سے بچنے کی طرف اور اس کی شدید مذمت کی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات ہیں جہاں سے اس گناہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے اس لعنت سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے
کہ ہم اس طرح کے گناہوں سے خود بچیں، کیونکہ کسی بھی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے اس طرح کے نظام سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح کا نظام کسی بھی بہترین معاشرے کی بربادی کا سبب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم اس مختصر سی گفتگو میں یہ بھی بتانا چاہیں گے، پہلے ہم جو ہے وہ تعریف کریں گے کہ خالق کائنات نے قرآن مجید کی طرف جب ہم غور کرتے ہیں یا روایات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہم جاتے ہیں تو عربی زبان میں سود کے لیے لفظ ربا استعمال ہوا ہے، اور اس کا لغت میں معنی جو ہے وہ زیادتی کا ہے، نما کا ہے۔ تو عزیزان محترم، اصطلاح میں سود جو ہے اس کی علماء نے، فقہاء نے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ مختصر تعریف یہی ہے کہ دو ہم جنس چیزوں کو بیچنا، ایک دوسرے کے مقابل میں بیچنا، اور زیادتی کی شرط کے ساتھ، یا یوں عرض کروں کہ اس سود کی دو صورتحال ہم فرض کر سکتے ہیں۔ اس سودی نظام کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یا تو سود جو ہے، ربا جو ہے وہ ربا قرض ربوی ہے، قرض کے اندر ہے، اور اس کی کیفیت اس طرح ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، اگرچہ کہ قرض کی بہت بڑی فضیلت ہے، استحباب مؤکد ہے، اگر کوئی مومن مضطر ہے، اس کی کوئی پریشانی ہے، اس کو کوئی حاجت ہے، تو اس کی حاجت روائی کرنا، اس کو قرض دینا بہت عظیم ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ قرض دیتا ہے اور شرط زیادتی کے ساتھ، مثلا اس شرط کے ساتھ قرض دیتا ہے، مثلا اگر 1,00,000 دینار جو ہے وہ کسی کو بعنوان قرض دیتا ہے اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ اضافی 1,50,000 دینار اس کو واپس کرے گا، تو یہ جو زیادتی ہے اس کو ربائے قرضی کہا جاتا ہے۔ یہ قرض ربوی میں شمار ہوتا ہے، اور یہ حرام ہے، اور یہ معاملہ جو ہے فاسد ہے۔ اگر بندہ جو ہے وہ اپنی تکلیف کو سمجھتا ہو اور اس کو حرمت کا علم ہو اور اس کے باوجود اس طرح کے معاملے کرے تو یہ معاملہ ربوی ہے اور فاسد ہے۔ اسی طرح دوسری صورت میں ربا فی المعاملات جو ہے، معاملات کے اندر دو ہم جنس چیزیں، مثلا ہم مثال کے طور پر عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 1 من گندم جو ہے اس کو بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، کسی دوسرے کو دیتا ہے، اور اس سے یا تو 1 من گندم کے بدلے میں 1.5 من گندم کا تقاضا کرتا ہے، تو یہ جو زیادتی مانگ رہا ہے، یہ جو اضافی مانگ رہا ہے، یہ جو زیادہ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، جو شرط لگا رہا ہے، یہ زیادہ، یہ سود ہے۔ اور اسی طرح دوسری مثال ہم اس طرح عرض کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو مثلا 1 من گندم دیتا ہے اور اس سے مقابلے میں 1 من گندم ہی لیتا ہے اور ساتھ 1 دینار کا تقاضا کرتا ہے، 1 درہم کا تقاضا کرتا ہے، یا کچھ اور پیسوں کا تقاضا کرتا ہے، تو یہ معاملہ بھی معاملہ ربوی ہے۔ اس سے اللہ نے بھی منع فرمایا ہے، ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی منع فرمایا ہے۔ اور معاملات کے اندر
علماء نے 2 شرطیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ جو ہم جنس چیزیں جو آپس میں فروخت کر رہے ہیں اور شرط زیادتی کے ساتھ مد مقابل میں زیادہ لینے کی شرط رکھ رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہم جنس چیزیں ہیں، جن چیزوں کو آپس میں وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں اور تبادلہ کر رہے ہیں، ان کا ذات کے اعتبار سے ایک جنس ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے ربا کے تحقق کے لیے، پہلی شرط کے ساتھ ساتھ کہ جنس کے اعتبار سے ان کو ایک ہونا چاہیے، ذات کے اعتبار سے ان کو ایک ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کا تعلق جو ہے، جو چیزیں ناپ اور تول کر فروخت کی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، ان کے ساتھ تعلق ہو اور معاملہ نقدیہ ہو، تو جو شخص اس اضافی کی ڈیمانڈ کرے گا، شرط زیادت کو رکھے گا، تو یہ جو شرط زیادت کی صورت میں جو اضافہ طلب کر رہا ہے، یہ معاملہ ربوی ہوگا، اور یہ معاملہ فاسد ہوگا، اور یہ معاملہ باطل ہوگا اگر وہ اس کی حرمت کو جانتا ہے تو۔ عزیزان محترم، یہ ربا معاملات کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، اور یہ معاملہ قرض ربوی کے اندر، جن کی ہم نے مختصر مثالیں ذکر کی ہیں، ان کی تفاصیل کتب فقہی کے اندر موجود ہیں، وہاں تفاصیل موجود ہیں۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ خالق کائنات نے اس طرح کے معاملات سے، اس سودی نظام سے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح جس آیہ مجیدہ کو ہم نے تلاوت کیا اس میں بھی خالق کائنات نے مومنین کو منع فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے صاحبان ایمان سود مت کھائیے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر خالق کائنات نے آیت نمبر 275 کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ، اور اس آیت کے اندر خالق کائنات یہ واضح اعلان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے مخبوط الحواس بنا رکھا ہو۔ سامعین محترم، یہ حالت ہوگی سود خور کی۔ اور اس کے بعد خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ ان لوگوں کا جو سود خور ہیں، ان کا مبنی اور مدعا یہی تھا، وہ یہی کہتے تھے کہ بیع جو ہے، تجارت جو ہے، یہ بھی ربا کی طرح ہے، یہ بھی سود کی طرح ہے۔ لیکن خالق کائنات نے فرمایا انما البیع، انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، تو خالق نے ان کے رد میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ تجارت جو ہے یہ بھی سود کی طرح ہے، بلکہ خالق کائنات نے یہ فرمایا کہ
خدا نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، احل اللہ البیع، بیع و شراء کو حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو، ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اس کے بعد اسی آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، کہ خالق کائنات کی طرف سے وعظ آنے کے بعد، نصیحت آنے کے بعد اور بتانے کے بعد، اگر کوئی انسان، اگر وہ لوگ رک جاتے ہیں، سود خوری کو ترک کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں جو کچھ وہ انجام دے چکے ہیں اس کا رجوع، ما سلف کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا۔ اگر انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا اس حرام خوری سے، اس سود جیسے گناہ سے، لیکن ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، لیکن خالق کائنات کے واضح احکامات کے باوجود، وعظ و نصیحت کے باوجود، جو لوگ اس نظام سے نہیں رکتے، جو سود خوری سے نہیں رکتے، اپنے دامن کو نہیں بچاتے، پھر جو ہے اسی طرح کے کاروبار کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ واضح نصیحت آنے کے بعد اگر کوئی اس طرح کے معاملات کے ساتھ رہتا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں رہیں گے، اور ہمیشہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا ان آیات سے کہ خالق کائنات نے کس قدر سخت الفاظ میں سود خوری کی مذمت کی ہے اور ہمیں اس سے باز رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو جو اس نظام کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جو منسلک ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، شاید ان کی یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر طور پر جو زیادہ لیا جاتا ہے شاید اس کے ذریعے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال بڑھ جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، چونکہ یہ وہ نظام، یہ وہ ضابطہ حیات نہیں ہے جس کو خالق نے پسند فرمایا ہے۔ لہٰذا خالق کائنات نے سورہ بقرہ آیت نمبر 276 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اس طرح خالق نے فرمایا کہ خدا سود کو ختم کرنے والا ہے، خدا سود کو ختم کر دیتا ہے، سود کو مٹا دیتا ہے، سود کی کوئی اہمیت اور موجب اضافہ نہیں رہتا، بلکہ خالق کائنات جو ہے وہ تو صدقات میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ احسان کیا جائے، صدقات کیے جائیں، اس کی مدد کی جائے تو یہ موجب اضافہ مال ہے، ربا اور سود نہیں ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 277 میں خالق کائنات نے سورہ بقرہ کے اندر اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ صاحبان ایمان ہیں، جو اعمال صالح انجام دیتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو ان امور کو انجام دیتے ہیں، یہی لوگ حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں، یہی حقیقت میں صاحبان ایمان ہیں، اور انہی کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ ان لوگوں کا اجر اللہ کے پاس محفوظ نہیں ہے جو نظام ربوی کے تحت چلتے ہیں، جو سود خوری کرتے ہیں، جو ان نظام کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد خالق کائنات نے آیت نمبر 278 کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے صاحبان ایمان، جو سود میں سے جو معاملات باقی رہ گئے ہیں ان کو ترک کر دیجئے، جو کچھ پہلے کر چکے ہیں اس سے توبہ کیجئے، اور جو اب بقایا جات موجود ہے، جو کچھ مال رہ گیا ہے اس کو ترک کر دیجئے۔ اور پھر اس کے بعد خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر کوئی بندہ یہ نہیں کرے گا، ان معاملات سے چھٹکارا حاصل نہیں کرے گا، ربا اور سود کو ترک نہیں کرے گا، تو وہ بندہ یوں سمجھیے جس طرح کہ خالق کائنات ذات خدا اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، خدا کے ساتھ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اس سودی نظام کے اندر جو بندہ باقی رہتا ہے گویا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات ہیں جو سود کے نقصانات اور اس کی ذلت پر واضح دلیل موجود ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سود کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر میزان کے اندر فرماتے ہیں کہ بہت سارے گناہ ہیں، گناہان کبیرہ میں سے بہت سارے گناہ موجود ہیں، لیکن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دو ایسے گناہ ہیں۔ ایک گناہ جس کی طرف جو ہے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشارہ فرمایا تفسیر میزان کے اندر، فرماتے ہیں کہ بہت بڑے گناہ موجود ہیں، گناہان کبیرہ میں سے زنا موجود ہے، ظلم موجود ہے، غیبت موجود ہے، اور بھی بہت سارے گناہان کبیرہ میں سے موجود ہیں۔ لیکن خالق کائنات نے جس طرح سے شدید لہجہ کے ساتھ، جس طرح سے شدید خطاب کے ذریعے سے دو گناہوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ان دو میں سے علامہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ اعدائے دین جو ہیں ان سے محبت رکھنا، ان سے تولا رکھنا، ان کے ساتھ منسلک رہنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا گناہ جو ہے علامہ فرماتے ہیں کہ وہ سود ہے، سودی معاملات ہیں۔ تو اس لیے چونکہ سود کے بہت زیادہ نقصانات ہیں معاشرے کے لیے، ان نقصانات میں سے علامہ فرماتے ہیں کہ معاشرے کی تباہی کا موجب ہے یہ گناہ۔ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں، تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور معاشرے جو ہیں وہ فساد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح شہید محراب شہید دستغیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ذکر فرمایا کہ یہ سود ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے دین کی بنیادیں منہدم ہو جاتی ہیں، اور یہ ایسا گناہ ہے جو فطرت انسانی سے ہٹ کر ہے، خلاف فطرت ہے۔ خالق کائنات نے جو نظام فطرت دیا ہے وہ تجارت ہے، وہ یہ سودی معاملات نہیں ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے اختلاف طبقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اس کاروبار میں رہتا ہے، جو دینے والے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو اختلاف
طبقات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جب ہم روایات کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں تو جو حکمت بیان کی گئی ہے، بہت ساری حکمت اور علل ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ملتی ہے کہ اگر جہاں سود کا نظام رائج ہو جاتا ہے، جب لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں، نظام تجارت سے ہٹ جاتے ہیں جو اللہ نے نظام دیا ہے، تو پھر یہ لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، معاشرے میں فساد کی طرف چلے جاتے ہیں، مجتمع کو برباد کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ سلسلہ عادلانہ سلسلہ نہیں ہے، یہ سلسلہ ظالمانہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ خلاف فطرت ہے، یہ سلسلہ باعث اختلاف ہے، یہ سود کا سلسلہ باعث حسد ہے، یہ سلسلہ باعث کینہ ہے، اور یہ بہت بڑا فتنے کا سبب ہے۔ لہٰذا اس کی علت کے اندر، حرمت کی علت کے اندر اور حکمت یہی بیان کی گئی ہے کہ اگر لوگ اس سلوک پر چل پڑیں گے، اس راستے پر چل پڑیں گے، تو پھر معروف کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لوگ جو صدقات کے ذریعے سے، جو قرض حسنہ کے ذریعے سے ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ ان چیزوں سے معاشرہ جو ہے وہ بیزار ہو جائے گا۔ اگر وہ مدد نہیں کریں گے، اس سودی نظام کے تحت چلیں گے تو ان کا استحصال ہوگا، تو معاشرہ تباہ ہوگا، بدحالی پیدا ہوگی، بد امنی پیدا ہوگی۔ اور اسی طرح روایات کے اندر بہت شدید جو ہے مذمت موجود ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے سود خور کے بارے میں، سود کی مذمت میں بہت ساری تعلیمات موجود ہیں، بہت ساری روایات موجود ہیں۔ ہم مختصر ان روایات کو ذکر کر کے انشاءاللہ تعالی زحمت کو ختم کریں گے۔ جس طرح پہلے عرض کر چکے ہیں کہ سودی معاملات، سود خوری کے بہت زیادہ نقصان ہیں۔ ان نقصانات میں سے یہ بھی نقصان علماء نے ذکر فرمائے ہیں کہ جو سود لینے والا ہوتا ہے، شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، درحالانکہ یہ جو سودی نظام کے ساتھ جو سود خور ہوتے ہیں، ان کے مال سے خالق کائنات برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ ان کا کسب خبیث میں شمار ہوتا ہے، اور یہ لوگ عذاب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح کہ پہلی آیات میں نے ذکر کیا کہ یہ لوگ سود خور جو ہیں، سود لینے والے جو ہیں، سود دینے والے جو ہیں، یہ جو کھانے والے ہیں، یہ کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح ائمہ اطہار علیہ السلام سے بہت ساری روایات منقول ہیں۔ امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کا ایک درہم جو ہے، ایک درہم سود جو ہے وہ 70 بار محرم کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ اشد ہے۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات ہیں جس میں سود کی مذمت کی گئی ہے اور اس سے بچنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ بندہ جو سود کھاتا ہے، جو سود دیتا ہے، جو وکیل بنتا ہے، جو شاہد بنتا ہے، جو کاتب بنتا ہے۔ ان سب پر اللہ کی لعنت بھی ہے، رسولوں کی لعنت بھی ہے، خالق کائنات کے فرشتوں کی لعنت بھی ہے، اور یہ بندہ ملعون ہے، مبغوض ہے دربار الہی میں۔ اسی طرح ان کے حشر کے بارے میں جس طرح کی آیہ مجیدہ ہم ذکر کر چکے ہیں، الذین یأکلون الربا، اس آیت میں ان کا حشر یہ ہوگا کہ جس طرح مخبوط الحواس انسان جو اپنا اعتدال برقرار نہیں رکھ سکتا، جو ادھر کبھی گر رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو وہ سنبھال نہیں سکتا، اس کیفیت میں ان کو محشور کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو سود خور ہے
خالق کائنات اس کے پیٹ میں نار جہنم کو بھرے گا، اتنی مقدار میں بھرے گا جتنی مقدار میں بھی اس نے سود کھایا ہے۔ اگر توبہ نہیں کی تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ جب تک توبہ نہیں کرے گا، اپنی اصلاح نہیں کرے گا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ سود خور جو ہے اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرا جائے گا، اور پھر سود خور کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کرے، اور جو سود خور ہے اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا، اسی طرح اس کے اعمال صالح کو قبول نہیں کیا جاتا جب تک سود خور جو ہے وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ کے دربار میں توبہ نہ کرے۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح حدیث میں ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے کر گئے تو وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بہت بڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پیٹ ہیں، بہت وزنی پیٹ ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کھڑے ہونے کی، تو وہ شدت ثقل کی وجہ سے، اس وزن کی وجہ سے وہ کھڑے نہیں ہو پاتے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں جن کی یہ بدترین حالت ہے، جن کی یہ کیفیت ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، جو سود خور ہیں۔ تو عزیزان محترم، سامعین و ناظرین، خالق کائنات ہمیں تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں سود، حسد، غیبت اور جتنے بھی گناہ ہیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ